بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ جی، پچھلے لیکچر میں ہم نے واحد، تثنیہ، جمع اور پھر جمع کی متعدد اقسام جو ہیں وہ ہم نے پڑھی تھی۔ تو سب سے پہلے امارہ شاہد آپ بتائیں جمع کی کتنی اقسام ہیں؟ جی امارہ شاہد۔ محمد سرمد آپ بتائیے جمع کی کتنی اقسام ہیں؟ ابتدائی طور پر جمع کی کتنی اقسام ہیں؟ جمع کی سر دو اقسام ہیں، جمع سالم اور جمع مکسر۔ جمع سالم کس کو کہتے ہیں؟ جمع سالم وہ جو اس میں مطلب کہ روح جس میں جیسے ہم جمع مکسر میں جو حرکات یا حروف میں تبدیلی آتی ہے لیکن جمع سالم میں نہیں آتی۔ ہاں، آپ کہیں کہ جمع سالم میں واحد کا صیغہ جو ہے جمع بناتے ہوئے سلامت رہتا ہے، ٹوٹتا نہیں ہے، جبکہ جی جمع مکسر کے اندر واحد کا صیغہ جو ہے وہ سلامت نہیں رہتا اور ٹوٹ جاتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، چلیں آگے۔ دانیال آدم آپ بتائیے جمع سالم کی کتنی اقسام ہیں؟ ایک ساتھ معذرت، کیا کہا آپ نے؟ دوبارہ کہیے گا پلیز؟ جمع سالم کی کتنی اقسام ہیں؟ معذرت شیخ صاحب، جمع سالم کی دو اقسام ہیں، جمع مذکر سالم اور جمع ہاں ٹھیک ہے۔ جمع مذکر سالم اس کی کیا تعریف ہے؟ جمع مذکر سالم کی تعریف یہ کہ واحد کی تثنیہ پہ واو نون یا نون کا اضافہ لگا کے اسے بنایا جاتا ہے اور یہ مذکر پہ بولی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے کوئی مثال دے دیں۔ جیسے مسلمون سے مسلمون یا مسلمین۔ جی ٹھیک ہے، چلے ماشاءاللہ۔ جی آگے مونا نعیم آپ بتائیے جمع مؤنث سالم کس کو کہتے ہیں؟ جی سر، جمع مؤنث سالم وہ جمع ہے جو واحد کے آخر میں الف اور جو تا لگانے سے بنتی ہے، جیسے زینبن سے زینباتن ہے، اور اس کے زینبات۔ آخر میں اگر زینباتن، اور اگر اس میں آخر میں وہ تائے جو ہے مدورہ ہو تو اس کو گرا دیا جاتا ہے، جیسے مسلماتن سے مسلماتن، مشرکاتن سے مشرکاتن، مومناتن سے مومناتن۔ ٹھیک ہے، چلیں جی ماشاءاللہ۔ جی آگے نور حرا آپ بتائیے جمع مکسر کس کو کہتے ہیں؟ وہ جمع جس میں واحد کا صیغہ سلامت نہیں رہتا، جو حروف میں تبدیلی یا پھر حرکات میں تبدیلی سے بنتی ہے، حروف میں اضافے یا کمی سے جی اور حرکات میں تبدیلی سے، جیسے خشبن سے خشبن، کتابن، کتابن سے کتبن، کتابن سے کتبن، کتبن، راجلن کتابن سے سے۔ رجالن اور خشبن سے خشبن۔ جمع مکسر کی کتنی اقسام ہیں؟ جمع مکسر کی دو اقسام ہے، جمع قلت اور جمع کثرت۔ جمع قلت جو ہے وہ 3 سے 10 تک کے عدد پہ بولی جاتی ہے، اور جمع کثرت جو ہے وہ 3 سے لامحدود عدد تک کے لیے بولی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو جمع قلت کے اوزان یاد ہیں آپ کو؟ 4 وزن جو ہیں۔ جی 4 اوزان ہے اس کے: عقول، افعال، فعلات، افعلات۔ آفلت۔ چلیں جی ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ چلیں جی، ابھی 4 لوگ چونکہ موجود تھے تو ہم نے ان کا لیسن سن لیا ہے۔ اب ہم آگے پڑھتے ہیں، جو لوگ محروم رہ گئے سو رہ گئے۔ سب لوگ کوشش کیا کریں کہ 4:50 پر جو ہے آن لائن ہو جایا کریں، کیونکہ اب نماز کا ٹائم کافی آگے آ گیا ہے۔ یہ ہفتہ تو ہم ایسے ہی چلائیں گے، اس کے بعد ہم 5 بجے ہی کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو 5 بجے جو ہے شروع میں کچھ سبق سن لیا کریں گے، اور اس کے بعد پھر جو ہے نیو لیسن جو ہے وہ پڑھ لیا کریں گے۔ جی، تو جمع کے حوالے سے جو مشق تھی وہ ہم نے ابھی تک حل نہیں کی تھی۔ تو ہمارے سامنے چند ایک سوالات ہیں، تدریبات ہیں، جو ہم انشاءاللہ مل جل کر حل کریں گے۔ آپ لوگوں سے میں پوچھوں گا، آپ لوگ بتاتے جائیں گے، اور جو چیز آپ نہیں بتا پائیں گے وہ پھر انشاءاللہ میں بتا دوں گا۔ سب سے پہلے ہے تثنیہ اور جمع کی تعریف مع مثال ذکر کریں۔
یعنی پہلے تو تثنیہ کی تعریف کرنی ہے اور اس کی مثال بیان کرنی ہے، اور پھر جمع کی تعریف کرنی ہے اور اس کی مثال بیان کرنی ہے۔ جی محمد سرمد، آپ پہلے سوال کا جواب دیجیے۔ جی سر، تسنیہ جو ہے وہ اس میں جو دو افراد پر دلالت کرے، ہاں، اور تثنیہ اس سے کی مراد وہ اسم ہے جو دو افراد پر دلالت کرے، اور اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال مسلمانی اور مسلمینی، ہاں ٹھیک ہے، اور جمع؟ اور جمع ہے جو تین یا تین سے زیادہ افراد پر دلالت کرے، وہ جی اسم ٹھیک ہے، جو تین سے زیادہ، مثال بھی دے اس دیں۔ کی مسلمون یا مسلمین چلیں یا ٹھیک ہے کتب۔ ماشاءاللہ۔ جی آگے ہیں، جمع کی قسمیں بیان کرنے کے بعد جمع مذکر سالم کی تعریف کریں۔ جی ہمارا شاہد، آپ بتائیے، آپ نے اس وقت نہیں بتایا تھا۔ جمع کی قسمیں بیان کرنے کے بعد جمع مذکر سالم کی تعریف کریں۔ ہمارا شاہد، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ چلے علم ولی آپ بتا دیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر جمع کی دو قسمیں ہیں، جمع سالم اور جمع مکسر، اور جمع سالم کی دو قسمیں، جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم۔ اور پہلے جمع نمبر پہ یہ ہے کہ جمع کی کون سی دو قسمیں ہیں؟ جمع سالم اور جمع مکسر۔ ٹھیک ہے، اب آگے ہے جمع مذکر سالم کی تعریف کر دیں۔ جمع مذکر سالم سر یہ وہ اسم ہے جو واحد کے آخر میں اس میں واو آتا ہے، اور اس کے ماقبل جو ہے وہ مضموم ہوتا ہے، اور اس میں یا جو ہے وہ ماقبل مضموم ہوتا ہے، اس کے بعد یا کے بعد جو ماقبل ہوتا ہے وہ مکسور ہوتا ہے، اور اس میں نون جو ہے وہ مفتوح ہوتا ہے، جیسے مسلمون ہے ان سے مسلمونہ بنے گا یا مسلمینہ بنے گا۔ مسلمین، چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ جی آگے دانیال آدم، آپ بتائیے جمع مکسر بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ جمع مکسر بنانے کا طریقہ تو یہ ہے کہ شیخ صاحب اس کے بہت سارے اوزان ہیں جس کو اس جمع مکسر کو بنایا جاتا ہے۔ تو جمع مؤنث کی اس کی طرح نہیں ہے، یہ مذکر سالم کی طرح یا تثنیہ کی طرح کہ صرف دو ہی چیزیں کرنے سے ہی بن جائے، اس کے بہت سارے اوزان ہیں۔ ہاں، یعنی اس کا کوئی خاص قاعدہ مقرر نہیں ہے، کبھی جی تو حروف کی کمی بیشی کے ساتھ اور کبھی محض حرکات کی تبدیلی سے جمع مکسر بنائی جاتی ہے۔ جی چلیں ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ۔ جی آگے ہیں مونا نعیم، آپ بتائیے مندرجہ ذیل خالی جگہ مناسب لفظ سے پر کریں۔ سب سے پہلا ہے وہ اسم جو دو افراد پر دلالت کرے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے تثنیہ کہتے ہیں سر۔ افعلتن جمع کے اوزان میں سے ہے، کون سی جمع کے اوزان میں سے ہے افعلتن؟ افعلتن جمع قلت میں سے۔ ٹھیک ہے، ڈیش بنانے کا کوئی خاص قاعدہ مقرر نہیں، کیا چیز جمع بنانے کا مکسر قاعدہ کا مقرر نہیں؟ جمع مکسر کا کوئی خاص جمع قاعدہ مکسر، نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ آگے بھی بتا دیں، وہ جمع جس کی دلالت 3 سے 10 تک افراد پر ہو اسے جمع کہتے اسے ہیں، قلت کہتے ہیں، جمع جمع قلت قلت کہتے ہیں۔ کہتے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ جی آگے نور حرا، آپ بتائیے دیے گئے کلمات کو درج ذیل جدول میں مناسب جگہ پر لکھیں۔ یہ مختلف کلمات ہیں، آپ نے بتانے ہیں کہ کون سا کلمہ جو ہے وہ کہاں پہ لکھا جائے گا۔ اگر کوئی واحد ہو تو وہ واحد کے ٹیبل میں آ جائے گا، تثنیہ یہاں آ جائے گا، اور جمع میں سے اگر جمع مذکر سالم سے تعلق رکھتا ہو تو یہاں آ جائے گا، جمع مؤنث سالم سے تعلق رکھتا ہو تو یہاں آ جائے گا، اگر جمع مکسر سے تعلق رکھتا ہے تو یہاں پہ آ جائے گا۔ جی سب سے پہلا کلمہ ہے ہمارے پاس قلم۔ جی واحد، یہ واحد میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ آگے ہے معلمین، تثنیہ، تثنیہ میں آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر آگے طالبات، جمع مؤنث سالم، جمع مؤنث سالم۔ چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ جی آگے ہے عائشہ احسان، آگے آپ کچھ کلمات آپ بتائیے۔ غرفتن واحد ہے، تثنیہ ہے یا جمع ہے؟ یہ کیا ہے؟ غرفتن کمرہ۔ ہاں جی عائشہ موجود ہے، عائشہ احسان؟ چلیں محمد سرمد آپ ہی بتائیے۔ سر واحد، واحد۔ اور مساجد؟ جمع مکسر، ہاں ٹھیک ہے، جمع مکسر۔
اور یہ جمع مکسر میں بھی پھر جمع منتہی الجموع ہے، ٹھیک ہے. جی اس کے بعد آگے ہے غلمتن، یہ اچھا، غلاموں یہ بھی کی جمع ہے، جمع مکسر ہی ہے یہ بھی. یہ بھی جمع مکسر ہی ہے. چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ. جی آگے دانی آدم آپ بتائیے مؤمنین. یہ جمع مذکر سالم ہے شیخ صاحب. ٹھیک ہے. اور کاتبانی، یہ تثنیہ ہے. تثنیہ ہے، ٹھیک ہے. الفائزون، یہ مذکر سالم ہے. اور منارتانی، یہ بھی تثنیہ ہے. تثنیہ ہے. چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ. جی آگے ارم ولی آپ بتائیے عصفور، چڑیا. واحد ہے. واحد ہے. اور صالحات، جمع مؤنث سالم. جمع مؤنث سالم ہے. اور جنود، جندن کی جمع ہے جنود، لشکر. جمع مکسر. جمع مکسر. عاملون، جمع مذکر سالم. اور وردات، جمع مؤنث سالم. چلیں جی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. جی تو یہ کلمات جو ہیں یہ ہم نے حل کر لیے. اس کے بعد آگے چند اور کلمات ہیں، اس میں انہوں نے ایک کی کلمہ دیا ہوا ہے، اور اس کے بعد کہا ہے کہ آپ نے اس کی تثنیہ بھی بنانی ہے اور جمع بھی بنانی ہے. تو تثنیہ اور جمع کیسے بنانی ہے؟ رفیع حالت کے ساتھ بھی بنانی ہے اور نصبی اور جری حالت کے ساتھ بھی بنانی ہے. تو ایک نمونے کے طور پر کلمہ انہوں نے پیش کر کے اس کی جمع جو ہے وہ سامنے بنا دی. جیسے طالبن، اس کی جب تثنیہ بنائیں تو وہ بن جائے گی طالبانی رفیع حالت میں اور طالبینی نصبی جری حالت میں. اور اس کی جمع بن جائے گی طالبون رفیع حالت میں اور طالبین نصبی اور جری حالت میں. تو جی آگے مونا نعیم آپ بتائیے معلم، اس کی تثنیہ اور جمع بنائیں. سر معلمن کی، ہاں جی، اس کی تثنیہ جو ہے وہ رفیع حالت میں ہوگی معلمانی، اور نصبی اور جری میں ہوگی معلمینی. اور اسی طرح سے جمع اس کی ہوگی معلمون، اور نصبی حالت میں ہوگی معلمین. معلمین، ٹھیک ہے ماشاءاللہ. جی آگے نور حرا آپ بتائیے مسلمون. مسلمانی، مسلمینی، ٹھیک ہے مسلمون، مسلمین. جی ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. آگے دانیال آدم آپ بتائیے عاملن. عاملن، جی عاملن کا تثنیہ رفیع حالت میں ہوگا عاملانی، اور نصبی اور جری حالت میں ہوگا عاملینی. ٹھیک اور ہے. جو جمع ہے وہ ہوگی عاملون، اور نصبی اور جری حالت میں ہوگی عاملین. جی بالکل ٹھیک ہے. جی محمد سرمد آپ بتائیے خادمن. خادم خادمانی اور خادمینی، اور جمع میں خادمون اور خادمین. چلیں جی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. چلیں جی یہ ہماری پوری تدریب جو ہے، مشق جو ہے، یہ پچھلے چیپٹر سے متعلق تھی جو ہم نے الحمدللہ اچھے طریقے سے مکمل کر لی ہیں. اس کے بعد ایک نیا چیپٹر ہے جس کو کہتے ہیں اعراب و بنا. اعراب و بنا. اعراب کا معنی ہوتا ہے حرکت دینا، اور بنا کا معنی ہوتا ہے جم جانا، یعنی حرکت نہ دینا. تو عربی زبان کے اندر کلمات کی دو قسمیں ہوتی ہیں. بعض کلمات وہ ہوتے ہیں بے شک وہ اسم ہوں یا فعل ہوں. بعض کلمات وہ ہوتے ہیں کہ عامل کے آنے سے اس کلمہ کے آخر میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے. جیسے زیدن ہے، اگر زیدن سے پہلے فعل آ جائے، جیسے جاء زیدن، زید جو ہے یہ فاعل بن رہا ہو تو اس کے اوپر رفع آئے گا. اگر اس سے پہلے فعل با فاعل دونوں چیزیں آ جائیں، جیسے رأیت زیدن، تو اب اس کے اوپر نصب آ جائے گی. اور اگر اس سے پہلے حرف جر آ جائے تو یہ بن جائے گا مررت بزیدن، میں زید کے پاس سے گزرا. تو وہ کلمہ جس کے آخری حرف پر عامل کے آنے سے لفظی یا تقدیری تبدیلی ہوتی رہتی ہو، یہ دو چیزیں انہوں نے کہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ لفظی تبدیلی ہو، ایک یہ ہے کہ تقدیری تبدیلی ہو، یعنی لفظوں میں نظر نہ آ رہی ہو لیکن تبدیلی ہوئی ہو، تو اس کو کہتے ہیں اعراب یا معرب.
یعنی تبدیلی کا آنا یہ اعراب ہے، اور وہ کلمہ جس پر تبدیلی آئی ہے اس کو معرب کہیں گے۔ بعض کلمات ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان کی بنا، یعنی جو ان کی تخلیق یا وضع شروع میں بنا دی جاتی ہے، وہ اسی وضع اور اسی بنا پر، اسی بنیاد پر ہمیشہ برقرار رہتے ہیں، اور اس کے شروع میں بے شک کوئی بھی عامل آ جائے وہ ہر حال میں ایک ہی اعراب پر قائم رہتے ہیں اور اس میں تبدیلی نہیں آتی۔ جیسے کلمہ ہے ہا اولائی، ہاذا ہاذانی ہادی ہاتانی ہا اولائی، اس میں اشارہ ہے، جمع مذکر کا صیغہ ہے۔ تو ہا اولائی یعنی اس میں آخر میں جو حمزہ ہے وہ مکسور ہے۔ اب یہ ہا اولائی جو ہے یہ رفیع حالت میں ہو یا نصبی میں ہو یا جری میں ہو، یہ اپنی اسی حالت پر قائم رہے گا، مبنی رہے گا، جامد رہے گا، اور اس کے اعراب میں کوئی کسی قسم کی تبدیلی واقع نہیں ہوگی۔ جیسے جاء ہؤلائی، رأیت ہؤلائی اور مررت بہؤلائی۔ باقی اس کی تفصیلات ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے کہ وہ کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں جو کسی اسم کو معرب بناتی ہیں یا کسی کو مبنی بناتی ہیں، یا اسماء میں سے کون سے اسماء ہیں جو معرب ہیں اور کون سے اسماء جو ہیں وہ مبنی ہیں۔ ابھی صرف آپ نے اتنا یاد رکھنا ہے کہ معرب یا اعراب سے مراد وہ کلمات ہیں کہ عامل کے آنے کی وجہ سے جن کے آخر میں اعراب بدلتا رہتا ہے، اس لیے اس کو اعراب کہیں گے یا معرب کہیں گے۔ دوسرا وہ ہے کہ جن کا اعراب عامل کے آنے سے نہیں بدلتا، وہ ہر حال میں ایک ہی اعراب پر قائم رہتے ہیں، تو ان کو مبنی کہا جاتا ہے، ان کو مبنی کہا جاتا ہے۔ جی اب ہم ان کی تعریفوں کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے اعراب۔ جی اعراب کی تعریف یہ ہے کہ مختلف عوامل کے آنے سے، اب عوامل سے مراد کیا ہے؟ عوامل سے مراد وہی اسماء یا افعال ہیں جن کی وجہ سے بعد والا کلمہ جو ہے اس کا اعراب بدلتا رہتا ہے۔ جیسے جاء زید میں جاء جو ہے یہ فعل ہے اور یہ عامل ہے، اس کی وجہ سے زید جو ہے وہ مرفوع ہے کیونکہ فاعل جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے۔ اسی طرح رأیت جو ہے، اس میں رأیت فعل با فاعل ہے اور زیدن یہ مفعول بن جائے گا، اور مفعول جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے۔ اور اسی طرح مررت بزید، اس میں با حرف جر جو ہے، جو اپنے بعد والے اسم کو جر دیتا ہے، تو زید جو ہے وہ مجرور ہو جائے گا۔ تو عامل سے مراد یہ ہے۔ مختلف عوامل کے آنے سے کلمات کے آخر پر، یعنی ہر کلمہ کا جو آخری حرف ہے اعراب وہاں پہ ہوتا ہے، تو کلمات کے آخر پر رونما ہونے والی لفظی یا تقدیری تبدیلی کو اعراب کہتے ہیں۔ لفظی تبدیلی تو یہ ہے کہ وہ باقاعدہ لفظوں میں نظر آ رہی ہو، اور تقدیری یہ ہوتی ہے کہ لفظوں میں نظر تو نہیں آ رہی لیکن وہاں تبدیلی واقع ہوئی ہوتی ہے۔ تو ایسی تبدیلی جب واقع ہو، لفظی یا تقدیری تبدیلی، تو اس کو اعراب کہتے ہیں۔ اور جس کلمے پر، جس کلمہ کے آخر میں یہ تبدیلی واقع ہو اسے معرب کہتے ہیں، یعنی اعراب دیا گیا، اعراب دیا گیا۔ جیسے جاء حامد، حامد آیا، جاء فعل ہے اور حامد اس کا فاعل ہے، تو یہاں پہ حامد جو ہے وہ فاعل ہے اور رفیع حالت میں ہے، لہذا اس کو اعراب دیا، دو حرکتوں سے تنوین کی پیش دے دی۔ رأیت حامدن،
میں نے حامد کو دیکھا، یہاں پہ حامد جو ہے وہ مفعول ہے، اور ذہبت الی حامد میں حامد کی طرف گیا، یہاں پہ حامد جو ہے وہ مجرور ہے۔ تو وضاحت، اس مثال میں حامد معرب ہے، کیونکہ مختلف عوامل کے داخل ہونے کی وجہ سے حامد کا آخری حرف بدلتا رہا ہے، یعنی آخر میں کبھی ضمہ، کبھی فتحہ اور کبھی کسرہ آیا ہے۔ بعض اسماء میں ان حرکات کے قائم مقام واو الف یا بھی آ جاتے ہیں، یعنی وہ معرب کلمات ہوتے ہیں لیکن ان کا اعراب بالحرکات کی بجائے بالحروف آتا ہے، جیسے جاء اخوکا، تیرا بھائی آیا، تو یہاں اخو جو ہے یہ رفیع حالت میں ہے اور اس کی رفیع حالت واو کے ساتھ ہے۔ پھر دوسرا ہے رأیت اخاکا، میں نے تیرے بھائی کو دیکھا، تو یہاں اخا جو ہے اس کی نسبی حالت ہے اور یہ نسبی حالت جو ہے الف کے ساتھ آئی ہوئی ہے۔ اور تیسری مثال ہے ذہبت الی اخیکا، میں تیرے بھائی کی طرف گیا، تو یہاں پر اخی جو ہے اس کی جری حالت ہے جو یا کے ساتھ آئی ہے۔ تو اعراب گویا کہ کبھی حروف کے ساتھ ہوتا ہے اور کبھی حرکات کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اوپر والی مثال میں حرکتوں کے ساتھ اعراب آیا ہوا ہے اور نیچے والی مثال میں حرکات کی بجائے حروف سے اعراب آیا ہوا ہے، اور ان کی تفصیلات آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اس سے اگلا لیکچر جو ہے سبق نمبر 9 اور 10 وہ اسی موضوع پر ہے کہ کون سے اسم کا اعراب کیسے آتا ہے، لفظی اعراب کیسے آتا ہے اور اس کی کون سی شکلیں ہوتی ہیں، اور تقدیری اعراب کیسے آتا ہے، اس کی کون سی شکلیں ہو سکتی ہیں۔ دوسری بات ہے بنا، یعنی مبنی ہونا۔ اوپر تھا مختلف عوامل کے آنے سے کلمات کے آخر پر رونما ہونے والی لفظی یا تقدیری تبدیلی کو اعراب کہتے ہیں۔ یہاں یہ ہے کہ مختلف عوامل کے باوجود کلمات کے آخر کا ایک ہی حالت پر برقرار رہنا بنا کہلاتا ہے، اور ایسے کلمات کو مبنی کہتے ہیں، جیسے جاء ہؤلاء، یہ لوگ آئے، رأیت ہؤلاء، میں نے ان لوگوں کو دیکھا، ذهبت الی ہؤلاء، میں ان لوگوں کی طرف گیا۔ تو اگر یہ معرب ہوتا تو یہ ہونا چاہیے تھا جاء ہؤلاء یا ہؤلاء، رأیت ہؤلاء یا ہؤلاء، اور مررت ذهبت الی ہؤلاء یا ہؤلاء، ہؤلاء، ذهبت الی ہؤلاء۔ تو یہ ایسے ہونا تھا اگر یہ معرب ہوتا، لیکن چونکہ یہ مبنی ہے، اور یہ مبنی کا معاملہ جو ہے یہ لغت پڑھنے سے اور تفصیلات پڑھنے سے ہی پتہ چلتا ہے، کیونکہ مبنی کا کوئی قاعدہ نہیں بلکہ یہ سماع پر موقوف ہے کہ اہل عرب جو ہیں کون سے اسم کو معرب استعمال کرتے ہیں اور کون سے اسم کو مبنی استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آگے اس کی وضاحت ہے کہ ان مثالوں میں ہؤلاء مبنی ہے کیونکہ اس کا آخر تینوں مثالوں میں ایک ہی حالت پر برقرار رہا ہے، عوامل کی تبدیلی سے آخر میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اب آگے جو اعراب ہوتا ہے وہ 4 طرح سے ہوتا ہے، وہ اس کو آپ کہہ لیں انواع اعراب۔ اعراب کی 4 قسمیں ہیں، رفع، نصب، جر اور جزم، یعنی رفع، نصب اور جر اور جزم۔ تو اس میں سے رفع اور نصب جو ہے یہ فعل پر بھی آتا ہے اور اسم پر بھی آتا ہے، جبکہ جر جو ہے وہ صرف اسموں کے ساتھ خاص ہے اور جزم جو ہے وہ فعلوں کے ساتھ خاص ہے۔ تو یہ اعراب کی 4 انواع ہیں۔ آگے انہوں نے لکھ بھی دیا کہ رفع اور نصب اسماء و افعال دونوں پر آتے ہیں، جبکہ جر جو ہے وہ صرف اسموں کے ساتھ اور جزم جو ہے وہ فعلوں کے ساتھ خاص ہے۔ اس کے بعد پھر علامات اعراب، کہ اعراب کی جو علامتیں ہیں وہ کتنی طرح کی ہوتی ہیں۔ نمبر 1 حرکتی، نمبر 2 حرفی۔ حرکتی ایسی ہے کہ زبر زیر پیش حرکت کے ساتھ اعراب آئے، جیسے جاء حامد، رأیت حامدا، ذهبت الی حامد۔ اور حرفی جو ہے جو واو الف یا کے ساتھ آئے، جیسے جاء ابوک، رأیت اباک، ذهبت الی ابیک۔ تو یہ مثالیں جو ہیں یہ حرفی اعراب کی ہیں، دونوں طرح سے اعراب آتے ہیں۔ اب اس کے بعد مشق ہے، مشق کے اندر یہی چیزیں جو ہم نے ابھی اوپر پڑھی ہیں وہی ساری بیان کی گئی ہیں۔ میں جلدی سے اس کو بھی کمپلیٹ کر دیتا ہوں تاکہ ہمارا آج کا یہ لیسن جو ہے وہ مکمل ہو جائے۔ سب سے پہلا سوال ہے اعراب کی تعریف کریں اور مثال دیں۔ تو اعراب سے مراد مختلف عوامل کے آنے سے کلمات کے آخر میں رونما ہونے والی
लफ्जी या तकदीरी तब्दीली को एराब कहते हैं, और जिस कलमा पर यह तब्दीली वाक़ई हुई हो उसे मोरब कहते हैं। फिर आगे है कि हरफी अलामात कौन सी हैं, यानी हरफों के साथ कौन सी अलामात आती हैं, वो अलिफ वाव और या है। एराब की किस्में बयान करें। एराब की 4 किस्में हैं, रफ़ा, नसब, जर और जज़म। एराब की 4 अक़साम है, रफ़ा, नसब, जर और जज़म। उसके बाद है मंदजा ज़ैल खाली जगह मुनासिब लफ्ज़ से पुर करें, डैश का आखिर मुख्तलिफ अवामिल के आने से तब्दील हो जाता है, वो है मोरब, यानी मोरब का आखिर जो है वो मुख्तलिफ अवामिल के आने से तब्दील होता है, जबकि मबनी का आखिर एक ही हालत पर बरकरार रहता है। उसके बाद इसमों के साथ खास है, यानी रफ़ा और नसब, ये 2 इराब ऐसे हैं, बल्कि जर, तो जर जो है ये इसमों के साथ खास है। रफ़ा और नसब ये 2 इराब ऐसे हैं जो इसम और फेल दोनों में आ जाते हैं, लेकिन जर जो है वो सिर्फ इसम में आती है, फेल में नहीं आती। फिर आगे है कि डैश फेलों के साथ खास है। ये है जज़म, यानी जज़म जो है वो इसमों में नहीं आती बल्कि वो फेलों में आती है। उसके बाद दुरुस्त जुमले पर टिक का निशान लगाएं। जा हामिदुन रअयतु हामिदन ज़हबतु इला हामिदिन में हामिद जो है वो मबनी है, तो ये मबनी वाली बात गलत है, क्योंकि हामिद जो है ये मुअरब है, क्योंकि इसका एराब बदलता रहा है, लिहाजा इसके सामने क्रॉस का निशान लगाएंगे, टिक का नहीं लगाएंगे। फतह, कसरा और जम्मा, जम्मा, फतह और कसरा हरफी अलामात हैं। नहीं, ये हरफी नहीं है बल्कि ये हरकती हैं, क्योंकि ये हरकतें हैं, ये हरफ नहीं है। नंबर 3, मबनी का आखिर मुख्तलिफ अवामिल के आने के बावजूद एक ही हालत पर बरकरार रहता है। ये ठीक है, ये सवाल ठीक है, क्योंकि मबनी का आखिर जो है अवामिल के आने के बावजूद है कि हालत पर बरकरार रहता है, बदलता नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये ठीक है। एराब की 3 किस्में हैं, एराब की 3 किस्में हैं, ये बात गलत है। एराब की 3 नहीं बल्कि 4 हैं, रफ़ा, नसब, जर और जज़म। रफ़ा, नसब, जर और जज़म। तो आज का हमारा मुकम्मल लेसन जो है वो यहीं पर कंप्लीट होता है।